بعض اوقات علماء اور طلباء کو سنا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم پر اجرت کو وہ قرآن پاک کی تعلیم پر اجرت کو وہ بڑا فضیلت والا کام سمجھ بیٹھے کہ بڑے شہروں میں جو لوگ ٹیوشنیں پڑھاتے ہیں چلتے پھرتے، کوئی پوچھے یہ کیا کرتے ہو، کہتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پاک کی تعلیم دے اور سیکھے سکھائے وہ بہتر، ہم تو یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، پھر اس کی تعظیم بھی لازم ہے۔ امام بخاری تو حدیث پڑھانے گئے نہیں اور اس کی وجہ سے مارے کھا لی۔ قرآن پاک کا ادب تو حدیث سے زیادہ ہے۔ امام مالک نے فرمایا تھا العلم یؤتی ولا یاتی، علم کے پاس آیا جاتا ہے، علم نہیں گھر گھر جایا کرتا۔ اگرچہ اس کی چلو کس بات صورتوں میں گنجائش ہے، لیکن اصل بہرحال یہی ہے کہ یہ سلسلہ وہ دیانتداری سے، محنت کے ساتھ۔ اب میں اس مسئلے پر بات کرنے لگا ہوں کہ ہمارے دور کے بہت سے علماء کو سنا گیا، نہیں جی حدیث تو ضعیف ہی ہے نا، جن تعلیم دی اجرت منع کی گئی ہے۔ اللہ کے بندہ، تمہیں ایک حدیث ملی وہ ضعیف ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ساری ضعیف ہیں۔ اس مسئلے پر کئی حدیثیں بالکل صحیح ہیں، اور جو جواز کا بیان ہے وہ حقیقت جانیے کہ وہ تعویل سے زیادہ کچھ نہیں۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل جو دلیل دے دیتے ہیں وہ تو اصل میں تعلیم قرآن نہیں ہے، وہاں تو دم کرنا ہے کسی کو قرآن پاک کی آیات سے، وہ تو طب القرآن ہے، قرآن پاک کے ساتھ علاج، اس کی اجرت وہ اور چیز ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم، اس کی اجرت اصل مسئلے میں جائز نہیں۔ ہاں مجبوری میں پھر وقت کے معاوضے کی نیت کرے یا کوئی تعویل، وہ علماء نے بیان کی ہے، لیکن میں آج اس وقت یہ بات کر رہا ہوں کہ چونکہ ہمارے بہت سے نام نہاد مفتی بھی یہ کہتے ہوئے سنیں گے نہیں جی منع دیتا حدیث کوئی نہیں نا، اپنے نہ جاننے کو حدیث کا انکار کر دیا، تو میں نے کہا چلو میں بتاؤں، سنیں۔ ایک تو یہ حدیث ہے، عبد الرحمن بن شبل انصاری یہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم نے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن پاک پڑھو، ولا تغلوا فی، اس میں غلو نہ کرو، اس سے جفا نہ کرو، ولا تاکلوا بہ، اس کو کھانے کا بہانہ نہ بناؤ، ولا تستکثروا بہ، اس کے ساتھ مال دولت جمع کرنے کے چکر میں نہ پڑے رہو۔ یہ کاروبار تو پھر نہ ہوا۔ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں، شعب الایمان میں، مشکل الآثار میں، ابو یعلا میں، مسند احمد بن حنبل میں اور دیگر کئی کتابوں میں موجود ہے۔ فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس کا اسناد مضبوط ہے۔ ایک اور حدیث، ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو قرآن پاک کی تعلیم دی، قرآن پاک پڑھایا، اس کو کھانا وغیرہ بھی کھلا دیتا، اور بھی تو ایک وقت آیا کہ وہ آدمی، اسے کوئی یہیں سے موقع بنا تو ایک کمان اس نے مجھے لا کر دی، تیر کمان ہوتا ہے نا، تو کمان مجھے لا کر تحفے کے طور پر دی۔ میں نے کہا کہ نبی پاک سے اجازت لے لوں، اگر میرے لیے طیب ہے تو لوں، میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ ابی بن کعب کہتے ہیں علمت رجلا القرآن، میں نے ایک آدمی کو قرآن سکھایا، فاہدی الی قوسا، اس نے مجھے ایک کمان کا ہدیہ دیا، تحفہ دیا۔ نبی پاک سرکار سے پوچھا، آپ نے فرمایا ان اخذت قوسا من نار، اس کو لیتا ہے تو آگ کی کمان ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے،
سنن ابن ماجہ کی سند دیکھیں. پھر ایک اور حدیث، یہ ابی بن کعب کا ہے. آگے ایک اور حدیث ہے، یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی نبی پاک کے پاس ہجرت کر کے آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انصار میں سے ایک آدمی کے ساتھ اس کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ وہ مہاجر، چونکہ مہاجرین نبی پاک سے پہلے قرآن پاک کافی پڑھے ہوئے تھے، تو مہاجر کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ اس انصاری کے ساتھ رہے اور اس کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دے. اذا قدم رجل مہاجر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ہجرت کرنے والا مہاجر آدمی نبی پاک کے پاس آتا، دفعہ الی رجل منا، ہم میں سے کسی آدمی کی سپرد کر دیتے، یعلمہ القرآن، قرآن پاک کی تعلیم دے. فدفع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، نبی پاک نے میرے ذمہ ایک آدمی لگا دیا، کانا معی فی البیت، میرے ساتھ گھر میں رہا کرتا. جب گھر والے کھانا کھاتے میں اس کو کھانا بھی کھلا دیتا، میں اس کو قرآن پاک پڑھاتا. ایک بار وہ اپنے گھر ملنے گیا، اس نے سمجھا کہ میرا اس پر حق ہے، فَأَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا، اس نے مجھے ایک کمان کا تحفہ دیا. میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ اس کے بارے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا جمرۃ بین کتفیک، کندھوں کے درمیان انگارہ ہے، اس نے وہ کندھوں کے درمیان لٹکائی تھی نا اس طرح، ایک بازو ڈال کر اور اس طریقے کر کے کمان. فرمایا کہ یہ کندھوں کے درمیان تو نے آگ کا انگارہ لٹکا رکھا ہے. اس حدیث کی سند صحیح ہے. مسند احمد بن حنبل، مستدرک امام حاکم، سنن ابو داود، سنن ابن ماجہ، مسند دارمی، کنز العمال، ضیاء مقدسی کی کتاب الاحادیث المختارہ، ان سب نے اس بات کی صراحت کی کہ یہ حدیث، سب نے اس کو بیان کیا ہے، اور مستدرک امام حاکم میں اس کو صحیح قرار دیا، اور بھی کئی کتابوں نے اس کی سند کو معتبر قرار دیا. اتنی بات سمجھنے کے بعد اب یہ جانیں کہ جب تعلیم قرآن کی اجرت وہ تعویل کے بغیر درست نہیں، تو پھر قبروں پر قرآن خوانے کی اجرت کیسے ہوگی بھئی؟ علامہ شامی علیہ الرحمہ نے اس مسئلے میں تمام دلائل کو جمع کر کے بحث فرمائی. انہوں نے کہا کہ وقت کے معاوضے میں اجرت لے وہ اور چیز ہے، لیکن قرآن پاک پڑھنے کی اجرت کی نیت سے پڑھے گا اس کا ثواب ہی نہیں ہے. جب پڑھنے کا ثواب ہی نہیں تو مردے کو کیا پہنچائے گا؟ یہ فتاوی نوریہ میں لکھا تھا کسی سائل نے، جی فتاوی تاتار خانیہ کیا دیوبندیوں کی کتاب ہے یا ہماری ہے؟ آگے لکھا ہوا تو سنا ہے، اس میں لکھا ہے کہ قبر پر قرآن خوانے کی اجرت حرام ہے. فقیہ اعظم فرماتے ہیں کہ یہ فتاوی تاتار خانی ہماری اہل سنت کی کتاب ہے، اور یہ مسئلہ اسی طرح ہے کہ اس کی اجرت وہ طیب نہیں، درست نہیں، اگرچہ اس کا رواج بہت زیادہ ہے. کھینچ تان کر اس کی تعویل مل جائے گی، وہ بھی طلباء کے لیے خاص، لیکن اصل مسئلے میں بہرحال وہ اس سے بچنا ہوگا.